آپ نے اشارتاً ذکر کیا کہ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الشمس، دوسرے کا نام تھا ہاشم۔ عبد الشمس کی اولاد سے ہیں امیہ، پھر امیہ کے بیٹے ہیں حرب اور ابو العاص، پھر نیچے آئیں گے حرب کے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان الی آخرہ، اور ہاشم سے جائیں گے تو پھر وہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے، حضرت عبد المطلب اور پھر الی آخرہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیہ خاندان یہ قریش خاندان ہے، اور قریش خاندان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منتخب خاندان ہے، یہ مجتبی خاندان ہے۔ ایک شجرہ طیبہ ہے اور ایک شجرہ ملونہ یا شجرہ خبیثہ ہے۔ مفسرین وہ ان کی اب تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ تفسیر در منصور بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس قبیلے سے ہیں جسے بنو امیہ کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں کہ 40 سال تک جنہوں نے صلیبیوں کی ناک میں دم کی رکھا۔ عبد المالک بن مروان جس کے فضائل اپنے تو اپنے غیر بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت دور جاہلیت کی جتنی بھی برائیاں متصور کر سکتے ہیں وہ تمام تر برائیاں انہی کی طرف پلٹ کر جاتی رہیں۔ محمد بن قاسم یہ کون تھے جو آپ کے پاکستان سندھ کے دروازے تک آئے؟ کون تھے یہ بنو امیہ کے خانوادے تھے۔ ابو سفیان کی زوجہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی کلمہ پڑھنے کے لیے، اور جب سامنا ہوا تو اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ ابو سفیان اپنی زوجہ سے کہنا کہ جتنا ہو سکے وہ میرے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ یہ جب سامنے آتی ہے مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ انسان کا اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے نہ آئے، چاچا سے محبت کی فطرتی، یہ کب کہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ معاف کرے یہ برا خاندان ہے، شجرہ خبیثہ ہے، اسلام قبول نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی کلیجہ ٹھنڈا اس وقت تک نہ ہوا جب تک کہ جناب حمزہ کا کلیجہ نکالا نہ گیا اور اسے چبانے کی کوشش نہ کی گئی۔ یہ تاریخی ہسٹری ہے اور اس کو بتانا چاہیے۔ سلفی صاحب آپ سے ذرا ایک آجزانہ معصومانہ سوال ہے۔ ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں بنو امیہ، یہ کون لوگ ہیں، ان کا اسلامی تاریخ میں کیا کردار ہے، اور ہمیں ان کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، کیا سٹینڈ ہے، کیا پوزیشن ہے آپ کی نگاہ میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے آپ علامہ صاحب سے پوچھیں گے، علامہ صاحب اپنا دعویٰ پیش کریں گے، لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم کیا ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بنو امیہ آپ نے ذکر کیا اپنے شروع میں کہ یہ قریش خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور قریش خاندان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ رب العزت نے ولد اسماعیل میں کنانہ کو خاص کیا، پھر کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو خاص کیا، اور پھر قریش کے اندر بھی کئی قبائل تھے، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو خاص کیا، بنو ہاشم میں بھی کئی اشخاص تھے، واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں خاص کیا۔ تو سب سے پہلے یہ بنو امیہ خاندان جو ہے یہ قریش کا خاندان ہے۔ آپ نے اشارتاً ذکر کیا کہ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الشمس، دوسرے کا نام تھا ہاشم۔ عبد الشمس کی اولاد سے ہیں امیہ، پھر امیہ کے بیٹے ہیں حرب اور ابو العاص، پھر نیچے آئیں گے حرب کے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان الی آخرہ، اور ہاشم سے جائیں گے تو پھر وہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے، حضرت عبد المطلب اور پھر الی آخرہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیہ خاندان یہ قریش خاندان ہے، اور قریش خاندان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منتخب خاندان ہے، یہ مجتبی خاندان ہے، اور یہ دیگر خاندانوں سے بہت اعلیٰ اور ارفع خاندان ہے کہ ولد اسماعیل میں اللہ نے قریش کو خاص کیا، اور یہ خاندان قریشی ہے۔ اسی طریقے پر پھر اس خاندان میں بڑے بڑے سابقون الاولون لوگ آئے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت بھی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب سابقون الاولون میں کون کون ہیں؟ کئی اشخاص ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی شخصیت ہے؟ کون سے خانوادے سے ہیں؟ بنو امیہ کے خانوادے سے ہیں۔ اسی طریقے پر نبی علیہ السلام کی زوجہ ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین سے کون ہیں؟ یہ بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں۔ اسی طریقے پر حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، یہ حضرت عمر بن سعید، حضرت خالد بن سعید، یہ وہ ہیں سابقون الاولون جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ پھر بنو امیہ کے دور کا اگر پورے ہم کسی کو خاص نہ کریں، پورے دور پر تبصرہ کریں تو انسانیت ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کچھ سکم بھی رہا ہو،
لیکن عمومی طور پر اس دور میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اعراب لگائے گئے، حدیث کی تدفین ہوئی، عربی قواعد کی بنیاد رکھی. اور بنو امیہ کا دور جو ہے حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے حضرت علی، اس کے بعد اگر شروع کریں تو 41 ہجری سے لے کر 641 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک بنو امیہ کا خلافت کا دور، بنو امیہ کی عمارت کا دور یا بنو امیہ کی اقتدار کا دور رہا ہے. اور اس دور میں بڑے کام ہوئے ہیں، خاص طور پر جہاد کا کام بڑے عروج پر تھا. اچھا، جس کی عظمتیں رفتیں نص صریح سے ثابت ہیں تو وہ تو بڑے عظیم لوگ ہی ہوں گے، بڑے اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہوں گے. تو ایک تو یہ اس خاندان سے ہوئے، پھر ان کے نص صریح سے فضائل اور عظمتیں ثابت ہیں. پھر اگر یہ پورے اس پر تبصرہ کریں گے تو آپ کو ان کے مناقب محامد کئی جگہ نظر آئیں گی. کئی بر اعظموں میں انہوں نے اقتدار کیے، دین اسلام ان کے ذریعے پہنچا. بنو امیہ کے دور میں جہاد عروج پر تھا، ان کے دور میں فتوحات ہوئیں. اسی طرح ان کی خصوصیات میں اسلامی ریاست اندلس اسپین تک پہنچی، وسط ایشیا ماوراء النہر تک پہنچی. بنو امیہ کے دور میں آپ دیکھیں گے دیوان خراج آیا، دیوان فوج کا نظام پورا کا پورا آیا، سرکاری ریکارڈ مرتب ہوا، اور پھر اس طرح بحری بیڑا اسلامی قائم ہوا. ترقی اور تعمیرات کی منازل طے ہوئیں، قوانین اور نظم اور ضبط بنے. یہ دور کس کا تھا؟ بنو امیہ کا دور تھا. اور میں نے جس ذکر کیا اس دور میں جہاد عروج پر تھا. اگر فتوحات دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات دیکھیں، کس کے خانوادے ہیں؟ بنو امیہ کے خانوادے ہیں. کہ ایسی فتوحات کبھی نہیں ہوئیں. حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس قبیلے سے ہیں جسے بنو امیہ کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں، کہ 40 سال تک جنہوں نے صلیبیوں کی ناک میں دم کیے رکھا. حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں ایک جگہ کی گورنری تھی، اس کے بعد جب یہ ان کو اقتدار آیا تو انہوں نے پھر 20 سال وہ کتنی فتوحات ہوئیں، 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی نظام قائم ہوا. پھر ان کے بھائی ہیں یزید بن معاویہ، تو ان لبنان کے فاتح ہیں، اسی طرح شامی لشکر کے سردار ہیں. اسی طریقے پر خالد بن یزید اموی، علم کیمیا کی بنیاد رکھی. کون ہے یہ خانوادے؟ یہ خانوادہ جو ہے بنو امیہ کے خانوادے ہیں. حضرت عقبہ بن نافع فاتح افریقہ، یہ کون ہے؟ عبد المالک بن مروان، جس کے فضائل اپنے تو اپنے غیر بھی بیان کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز، جسے خلیفہ راشد تک کہا جاتا ہے، مجھ سے زیادہ علامہ صاحب ان کی تعریفیں اور توضیح کریں گے، ان کے بارے میں کیا کہنا. اسی طریقے پر دیگر کئی لوگ آئیں جن کے دور میں فتوحات بھی ہوئیں، بڑے بڑے شہر فتح ہوئے، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. آپ دیکھیے گا آرمینا، آذربائیجان، ترکی کو کس نے فتح کیا؟ بنو امیہ خاندان نے فتح کیا. افغانستان ہو، پاکستان، وہاں کون آئے؟ بنو امیہ کے لوگ آئے. ازبکستان ہو، ترکستان ہو، کس نے فتح کیا؟ کون سا دور تھا؟ بنو امیہ کا دور تھا. حتیٰ کہ چین کی دیوار تک قتیبہ بن مسلم جو پہنچے کاشگر تک، کون تھے وہ؟ بنو امیہ کے خانوادے تھے. محمد بن قاسم، یہ کون تھے جو آپ کے پاکستان سندھ کے دروازے تک آئے؟ کون تھے یہ بنو امیہ کے خانوادے تھے. اسی طرح عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر، جنہوں نے یورپ کے اندر انقلاب برپا کیا، ضلالت کو ختم کیا، بے حیائی کو ختم کیا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اموی خاندان کے تھے. مدعا یہ ہے کہ ان کے دور میں اسلام کو، جو میرا ہو سکتا ہے کچھ حکم رہ گئے ہوں انفرادی طور پر، کسی کی غلطیاں ہو گئی ہوں، لیکن عمومی طور پر یہ دور اسلام کے پھیلانے کا دور تھا، رفعت کا دور تھا. اس دور میں اسلام 3 بر اعظموں تک پہنچا. اس دور میں کئی اور خیر کے کام ہوئے جو آگے آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ ذکر ہوگا. بہت شکریہ. آپ نے بتایا اور گنوایا کہ بڑی خیر اور برکت چھپی تھی، اعزاز تھا، کمال تھا، اور تسلسل تھا، اور نظام اسلامی کا نفاذ تھا کئی سارے بر اعظموں کے اوپر. پھر علامہ صاحب، آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو بنو امیہ سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اتنے فضائل، اتنے مناقب اور اتنے کمالات جو شیخ نے گنوائے ہیں، یہ تو کافی ہیں تائید کے لیے، طرفداری کے لیے. آپ نے تو بنو امیہ کی کبھی اس طرح طرفداری نہیں کی، بنو امیہ کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی. آپ تو بنو امیہ سے متاثر نظر نہیں آتے. میری رہنمائی فرمائیں، کیا وجہ ہے اور کیوں آپ کا زاویہ مختلف ہے اس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجا. بہت شکریہ اویس بھائی. مجھ جیسے طالب علم کے لیے اس موضوع پر بولنا
تھوڑا دشوار ضرور ہے، اس لیے کہ اسلامی موضوعات میں سے جو حساس موضوع ہیں ان میں سے ایک موضوع یہ ہے جس اچھا پر گفتگو آپ نے جو ہے وہ شروع کروا دی۔ بہتر یہ ہوتا کہ ہمارے کسی بڑے عالم کو جو ہے وہ بلایا جاتا تاکہ وہ اس سے حاصل گفتگو ہوتے مجھ جیسے طالب علم۔ بہرحال میں اپنے زمانے کے امام کی تائید اور ان کی مدد و نصرت لیتے ہوئے ایک طالب علمانہ ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ طالب علم ہوں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا۔ اب ظاہر ہے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کلیہ بھی ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو حضرت مفتی صاحب نے پیش کر دیا، اور ایک رخ جس میں آپ کا سوال بھی پوشیدہ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام یا مذہب اہل بیت علیہ السلام اور مکتب تشیع جو ہیں وہ بنو امیہ کو کیوں نہیں مانتے۔ میرے خیال میں اس کو آسان کرنے کے لیے اور اس پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں مفہوماً، میں متن نہیں پڑھوں گا، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دو شجروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے اور ایک شجرہ ملونہ یا شجرہ خبیثہ ہے۔ مفسرین وہ ان کی اب تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ تفسیر در منصور بھی ہے، تو مفسرین نے ان آیات کو جب کھولا تو شجرہ ملعونہ یا شجرہ خبیثہ جب اس کو انہوں نے اس کی تفسیر کی تو یہ تفسیر جاتی ہی بنو امیہ کی طرف ہے، اور اس کی جو شاہد مثالیں ہیں یا ان کے جو حالات ہیں وہ تقریباً اشارتاً مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، اور آپ نے بھی اپنے گفتگو کے آغاز میں اس کا تذکرہ کیا کہ کیوں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ امیہ جو ہے ہماری تحقیق یا ہمارے مکتب میں وہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں ہے، ہماری تحقیق کے مطابق۔ اس کے اوپر پھر بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو اب آ جائیں اس موضوع کی طرف، آپ نے بھی اشارہ کیا۔ تو اگر ہم اس خاندان کی ہسٹری کو ون بائی ون اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ کم سے کم ابتدائے اسلام کی 3 بڑی جنگوں میں یہ خاندان مد مقابل رہا، اور اتنا مد مقابل رہا کہ ان کی تلواروں سے نہ جانے کتنے مسلمانوں، سینکڑوں مسلمانوں کی زندگیاں جو ہے وہ تہہ تیغ کی گئیں، اور ان کا قتل ہوا اور ان کے گھر اجڑے، اور وہ اجڑنے کے باوجود بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں آباد نظر آئے، اس لیے کہ وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور ان کے قاتلین جو ہے وہ دائمی اور ابدی جہنم کے سزاوار ہوئے۔ اب چونکہ یہ خاندان اور اس کے جو کارنامے اگر ہم شمار کریں تاریخی اعتبار سے، تو کسی صورت میں بھی تاریخ کے ابتدائی دور میں ان کے حالات جو ہے نہ وہ اسلام کے حق میں رہے، نہ ان کے ہاں، بڑی معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، نہ ان کے ہاں کوئی اخلاقی اقدار ہمیں نظر آیا، نہ ان کے ہاں کوئی انسانیت کا کوئی پہلو نظر آیا۔ دور جاہلیت کی جتنی بھی برائیاں متصور کر سکتے ہیں وہ تمام تر برائیاں انہی کی طرف پلٹ کر جاتی رہیں، اور ان کو برملا بعض شعراء نے اپنے اشعار میں ان کے تذکرے بھی کیے ہیں، جس میں سے میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور جنگ بدر میں جو ہے وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو سفیان کے سسر، ابو سفیان کے سالے صاحب مارے رضی گئے، اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے دکھ اور غم میں ان کی بیٹی اور ان کی بہن جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، جب وہ اتنی جو ہے وہ ڈوب چکی تھی کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے مقتولوں کا، بھائی اور باپ کا بدلہ لوں گی، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ اس نے کیسا بدلہ لیا۔ یہ جنگ احد گواہ ہے تاریخ میں کہ ابو سفیان کی زوجہ نے کس طرح سے وہ بدلہ لیا، وہ تاریخ اس کو جو ہے وہ نکھار کے سامنے لاتی ہے کہ اس نے ایک حبشی غلام کو تیار کیا، اور اسے ایسا تیار کیا کہ اس کو ٹارگٹ دیا جناب حمزہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आपने इसको जो है वो टारगेट करना है जंग उहद में, और बिलाखिर वो कामयाब हुआ। और फिर कामयाब, ठीक है, कत्ल का बदला कत्ल होता है, उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए जनाब हमज़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कलेजा ठंडा उस वक्त तक ना हुआ जब तक कि जनाब हमज़ा का कलेजा निकाला न गया और उसे चबाने की कोशिश ना की गई। ये तारीख़ी हिस्ट्री है और इसको बताना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ बयान करने में कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, ना है, इसलिए कि जब लिखी गई है तो उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ा भी जाना चाहिए, ताकि नए लोग जो हैं, जो तारीख़ से, जो इस्लाम से आशना होना चाहती है, उनके सामने शीशे की तरह तारीख़ इस्लाम जो है वो वाज़े होनी चाहिए, कोई इबहाम नहीं होने चाहिए, उसके अंदर किसी की मोहब्बत की दखालत नहीं होनी चाहिए या किसी की मोहब्बत को गालिब नहीं करना चाहिए। मोहब्बत खुद बताएगी कि मैं क्या हूँ और मैं किस तरफ हूँ। सही। ये सिलसिला चलते चलते जब बात आती है इस ख़ानदान के इस्लाम में दाखिल होने की, तो वो भी तारीख़ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि जब मक्का फ़तह हुआ तो फ़तह मक्का के ऊपर इस ख़ानदान ने बअम्र मजबूरी, जुमला है और ये तारीख़ी जुमला है, मैं कोई मकतबी तालिब इल्म होने की हैसियत में या कोई मकतबी महाज़ा आरई पे जुमला नहीं कह रहा, बल्कि ये तारीख़ी जुमला है कि जब इस्लाम की फ़तह देखी और मक्का फ़तह हो गया और मुसलसल जो है ये खानवादा अपने अय्यारियों के साथ, अपनी चालाकियों के साथ, अपनी ताकतों के साथ इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सके और मुसलसल जो है वो शिकस्त पे शिकस्त खाते रहे, तो चारा न चारा इनके सामने सिवाय इस पहलू के, सिवाय इस रास्ते के कि अब जो है वो हम इस्लाम कबूल कर लें ज़ाहिरी तौर पे, इसी में हमारी आफ़ियत और इसी में हमारी जान बख्शी है, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। तो ये खानवादा जो है वो मुसलमान हुआ बज़ाहिर, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी इन्होंने इस्लाम के लिए कोई खातिर ख़्वाह खिदमत अंजाम न दी, अच्छा। बल्कि मुसलसल जो रवैया रखा वो इस्लाम के सख्त खिलाफ रखा। हौल उसके बाद जब ये हो गए, मुसलमान हो गए, तो अल्लाह के रसूल का एक जुमला है रब्बानी भाई, अवैस भाई, और तारीख़ ने इसको जो है छुपाया नहीं है, कोशिश करते हैं लोग ऐसी तारीख़ को बयान न किया जाए। जब अबू सुफ़ियान की ज़ौजा सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई कलमा पढ़ने के लिए, और जब सामना हुआ तो अल्लाह के रसूल ने जुमला कहा कि अबू सुफ़ियान अपनी ज़ौजा से कहना कि जितना हो सके वो मेरे सामने ना आए, इसलिए कि ये जब जब सामने आती है मुझे मेरा चचा हमज़ा याद आ जाता है, लिहाजा इसके सामने से मुझे तकलीफ़ है। और जाएँ जाकर आवाज़ भी कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान कहता है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी, उसके ऊपर अल्लाह क्या करता है? वही जुमला जो कुरान का है, मैं उसे दोहरा देता हूँ, अल्लाह लानत करता है। तो जब जब भी रसूल के सामने कोई आया, ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियत, ऐसा मर्द या ऐसी औरत जिससे रसूल को तकलीफ़ पहुँचे, तो इसका माना ये हुआ कि वो कुरान की उस आयत की ज़द में आ रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोशिश कीजिएगा कि ये मेरे सामने ना आए। उसके बाद फिर आप आ जाएँ इस खानवादे के से। अब मुझे ये बताएं, जब मैं तालिब इल्म, जब मैं तारीख़ को यहाँ तक पढ़ूँगा, तो क्या ख्याल है मेरी इस खानवादे के लिए मोहब्बत पैदा होगी या इस ख़ानदान से नफ़रत पैदा होगी? फ़ितरत को भी सामने रखें, तारीख़ को भी सामने रखें, आया मजीदा को यानी कुरान को भी सामने रखें और अहादीस से मुस्तफ़ा को भी सामने रख कर मेरे ख़्याल में कोई मुसलमान इस ख़ानदान से मोहब्बत करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर वो मुसलमान है, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, उम्मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहलाता है, तो जब इस ख़ानदान के कारनामे यहाँ तक पहुँचते हैं और जबरन मजबूरन जो है, ये कौन थे? ये तारीख़ ने लिखा है, तुलका कौन है? तुलका कौन है? आज़ाद करदा कौन है? यही ख़ानदान है, इसी ख़ानदान के लोग हैं। इसी ख़ानदान के साथ दीगर जो लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने जबरन जो है वो मजबूरन जो है वो इजबारी तौर पे कलमा पढ़ा, और जब देखा कि अब हाथ में कुछ नहीं है, करता मरता क्या ना करते वाली बात है। तो जब यहाँ तक एक तारीख़ को पढ़ेगा मुसलमान, तो यकीनन इस ख़ानदान के साथ जो है वो मोहब्बत तो दूर की बात है, अपना रिश्ता रखना भी गवारा नहीं करेगा। यहाँ तक बात पहुँची। अब हम इससे अगले दौर की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर हमारा जो है वो
موقف علامہ اور صاحب میں آپ زیادہ بات آگے مضبوط بڑھاتا ہوں، میں بناتا ہے۔ سوالات کرتا ہوں، ظاہر ہے اب ایسا نہ ہو کہ جی طویل آپ وقت ہو جائے۔ جی میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ جی جی دو جی چار مقدمے ہیں جو اس سے قائم ہوتے ہیں، بسم اللہ بسم اور بلکہ آپ کی آخری بات کہ اتنی اعمال، اتنی بد اعمالیوں کے بعد رشتہ کون رکھے گا، تو میرے ایک کمزور ذہن نے یہ سوال پیدا کیا کہ خود اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ کے رسول نے رشتہ رکھا، اور سسرالیوں کا رشتہ بھی رہا۔ یعنی میں ایک سوال پیدا کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے مجھے حق ہے بطور صحافی سمجھنے کا کہ اگر رشتہ رکھنا ممانعت تھا تو اسوہ حسنہ میں تو اس کی مثال اس کے برعکس ملتی ہے۔ البتہ جو سوالات آپ نے اٹھائے، مفتی رفیق سلفی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ طلقاء کا کیا معاملہ ہے جو علامہ صاحب نے فرمایا فتح مکہ کے بعد، تو بنو امیہ ان طلقاء کے خاندان میں سے ہے اکثر تعداد۔ دوسرا وہ شب و ستم، وہ ناراضگیاں، وہ نفرتیں، وہ جنگیں جو خاندان رسالت یا بنی ہاشم سے بنو امیہ کی بتائی گئی ہیں، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے اور کیا رد عمل ہے؟ یہ دو چار چیزیں ذرا واضح فرما دیجیے گا۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ علامہ صاحب نے اس خاندان کے متعلق تہمتوں کی حد کر دی، اور وہ تہمتیں نص صریح کے مخالف ہیں۔ جسے اللہ کے رسول نے قبول کیا ہو، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی عظمتیں بیان کی ہوں، تو پھر اس پر تہمتیں بنتی نہیں۔ شجرہ خبیثہ کا ذکر کیا علامہ صاحب نے، اور شجرہ خبیثہ سے انہوں نے در منصور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا بنو امیہ خاندان مراد ہے۔ آپ تفاسیر کو پڑھیے گا، اللہ کہ جو انہوں نے ذکر کیا اس کا حوالہ بھی میں دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں ملا۔ کچھ شیعہ حضرات کی تفاسیریں انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہاں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ شجرہ خبیثہ سے مراد نعوذ باللہ نبی کا کوئی صحابی ہو سکتا ہے۔ شجرہ خبیثہ سے مراد وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گی، نعوذ باللہ۔ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سے میرا تعلق بھائیوں جیسا تعلق ہے، وہ شجرہ خبیثہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ شجرہ خبیثہ سے مراد کفر نہیں لے رہے، جو تمام مفسرین نے لیا، امام بخاری نے لیا، دیگر نے لیا، کتاب التفسیر پڑھیے گا۔ آپ شجرہ خبیثہ سے مراد گندا اور باطل عقیدہ نہیں لے رہے، آپ شجرہ خبیثہ سے مراد شرک نہیں لے رہے، آپ شجرہ خبیثہ سے مراد نبی کے سسر کو لے رہے، آپ شجرہ خبیثہ سے مراد اس کو لے رہے ہیں کہ جس کے اسلام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ ذکر کیا، اور بڑی زیادتی کے ساتھ جملہ ذکر کیا، بامر مجبوری۔ کیا مجبوری تھی؟ بامر مجبوری، کیا ڈر تھا؟ اور قرآن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو انسان جہالت میں کرتا ہے، یا معصیت میں کرتا ہے، یا کفر میں کرتا ہے، جب مسلمان نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو گناہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ایسے، تین اعمال ایسے ہیں، ایک مسلمان ہوا، دوسرا انسان نے حج کیا، اور تیسرا ہجرت کی۔ ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کو اللہ کے رسول نے قبول کیا، آپ کون ہیں اس کے اسلام پر شک کرنے والے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ منافقین والی آیتیں، اذیتوں والی آیتیں آپ ان پر فٹ کریں؟ کسی ایک مفسرین نے سوائے ان کے مصادر کے ہو سکتا ہے کسی ایک مفسرین نے ان پر فٹ کی ہو تو مجھے بتائیں آپ۔ یعنی آپ جو جس کے فضائل اچھا انہوں نے ذکر کیا، ان کی زوجہ کے حوالے سے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کے حوالے سے ذکر کیا، ان کی زوجہ کا اسلام قبول نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کا اسلام قبول نہیں ہے۔ یہ تو انسان کا اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے نہ آئیں، چاچا سے محبت تھی، فطرت تھی، یہ کب کہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ معاف کرے یہ برا خاندان ہے، شجرہ خبیثہ ہے، اسلام قبول نہیں، یہ کب کہا ہے؟ یعنی آپ سوچیں تو صحیح، کتنی بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کی عظمتیں، رفتیں اللہ نے خود بیان کی۔ انہوں نے کہا اللہ اور رسول کے تکلیف دینے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ جن کے اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے، وہ اللہ اور رسول کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ کیسے وہ اللہ اور رسول کی تکلیف کا ذکر کیسے وہ کر سکتے ہیں؟
اور پھر انہوں نے الزامات کی بات کرتے ہوئے کئی چیزیں ذکر کی ہیں. میں کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے احتیاط کرنا چاہیے. وہ صحابہ اکرام جن کی عظمت اللہ نے ذکر کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کس کے لیے کہا؟ کلن وعد اللہ حسنہ کس کے لیے کہا؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ یا تو ان کی صحابیت پر شک کریں، آپ صحابی نہیں ہیں. کون سا ایسا عالم ہے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں، کس نے ان کو صحابیت سے خارج کیا ہے؟ بامر مجبوری کہہ رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے. نعوذ باللہ، یہ الزام کس پر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ پر. کیا انہوں نے بامر مجبوری ان کا اسلام قبول کیا؟ بامر مجبوری، ٹھیک ہے، ان کو ان کے بیٹوں کو انہوں نے ذمہ داریاں دی، بامر مجبوری جو ہے ان کو مناصب دیے. کتنی بڑی بات ہے. یہ الزام اس خاندان پر نہیں ہے، یہ الزام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول اتنے مجبور تھے کہ آپ کو ان کا اسلام قبول کرنا پڑا. بامر مجبوری اسلام میں، اگر بامر مجبوری اسلام میں داخل ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ بامر مجبوری کیسی بات ہے. ان کی عظمتیں، رفتیں بیان کی، اور اگر یہاں ان کی فضیلتیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے، کتنے مناقب ہیں صحیح احادیث میں. اور میں انہی کی کتابوں سے اگر ثابت کروں، کتاب الکافی کے اندر کیا لکھا ہے، وہ عبارت، وہ منہج میں لکھ کے آیا ہوں کہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں. یعنی ان کے متقدمین، ان کے اسلاف، ان کے پہلے والے بزرگان ان کے فضائل میں باتیں لکھ رہے ہیں، اور آج والے ان پر تنقید کر رہے ہیں. اگر انہی کو پڑھ لیتے علامہ صاحب، آج ان پر اس طرح کی تنقید یہ نہ کرتے. ہاں، جو صحابی نہیں ہے، اگر اس خاندان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، پھر میں یہ بات کرتے، میں اس کا جواب بھی دیتا. لیکن صحابی، اور جس کے بارے میں نص صریح 700 آیتیں اللہ نے صحابہ کے بارے میں بیان کی ہیں، ربانی صاحب 700 آیتیں، ان کے بارے میں ہم زبان کھولتے ہوئے کہ ہماری زبان رکتی نہیں ہے، جن کی عظمتیں بار بار بیان ہوئی، رفتیں بیان ہوئی. پھر ایک اور چیز میں ایک بات، آپ نے سوال کیا تھا کہ طلقاء والی بات شاید بھول گئے آپ. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کہا، یہ عبارت کس کے لیے کہی؟ یعنی آپ اندازہ کریں وہ موقع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ عنوان کر رہے تھے، اور آپ سے کس کو کہہ رہے تھے کہ یہ آزاد ہیں، کس کو کہہ رہے تھے ان سے نہ پوچھا جائے، کس کی، اور پھر یہ بھی آپ فرما رہے تھے جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امان میں. تو یہ بات واللہ عجیب، کیا یہ تضاد نہیں ہے ربانی صاحب؟ جی مفتی صاحب، آپ خوبصورت گفتگو آپ کی، علامہ صاحب یقیناً اس کا جواب دیں گے. اسی تسلسل میں کچھ سوالات ظاہر میرے ذہن میں پیدا ہوئے، اور ظاہر میں بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ علماء حضرات سے. جس انداز سے آپ نے پیش کیا، اس سے جی ماشاءاللہ، آپ سیکھے سکھائے ہیں، آپ بڑا اچھے سوال کرتے ہیں، اور مطالعہ بھی آپ کا وسیع ہے الحمدللہ. آپ بڑے زبردست انداز میں سوال کرتے ہیں، بلکہ آپ سے کبھی کبھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. حسن نظر ہے آپ، اصل میں یہ آپ کا بڑا پن ہے. مگر چونکہ آپ ایک اہل حدیث عالم ہیں، یعنی آپ حدیثوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی اللہ کے رسول کی احادیث کے ساتھ ایک بڑی رغبت ہے، اور آپ اس کو ایک معتبر ذریعہ بھی مانتے ہیں. تو میرے مطالعے میں ایسی کئی احادیث آئیں، مثلاً آپ کے نظر سے بھی گزری ہوں گی، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. مسند احمد کی حدیث ہے، میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ یہاں تک کہ بنو امیہ ممبر پر چڑھ کے دین کو بدلیں گے. یہ روایت بھی مسند احمد سے ہم نے پڑھی سنی. یہ کمپیریزن میں تقابل میں پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں ان میں تو ظاہر سب معزز ہیں، اور کچھ اصحاب رسول بھی ہیں، مگر اسی اللہ کے رسول کی زبان سے اور انہی احادیث سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال رہی ہیں. مثلا ایک اور حدیث ہے، میری امت کے سب سے برے لوگ بنو امیہ میں سے ہوں گے. اس کا بھی طبرانی کا حوالہ موجود ہے، مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا قول مشہور ہے کہ میں نے بنو امیہ کو دیکھا کہ یہ لوگ دین کو بگاڑ رہے ہیں، یعنی جملے استعمال ہوئے کہ بدعت کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کی رائے، ربانی صاحب اگر اس کے حوالے اگر مل جائیں، اس کی سندوں کی تحریر مل جائے، دیکھ رہے ہیں اور تاریخ ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہی، ذرا بیان فرما دیجیے. میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب کے پاس بہت مواد جمع ہو گیا، یہ جواب دے دیں تو پھر آگے چلتے ہیں. جی میں